اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صلوات سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ افراد جنہوں نے نبی کو پناہ دی، نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہیں، اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے عمدہ رزق ہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو اللہ نے بہت ہی مفید، ضروری اور اہم ترین احکامات قرآن اور شریعت کی صورت میں اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک بھیجے۔ بہت کچھ اس نے ہماری ہدایت کے لیے مرتب اور منظم، مفید اور ضروری پیغامات کو نازل کیا۔ جو ایک بشر کی ضرورت تھی اللہ نے اسے مکمل کیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو ہماری ضرورت کی ہو اور اللہ نے اسے بیان نہ کیا ہو۔ عبادات الہیہ میں ہوں یا معاملات بشریہ میں ہوں، اللہ کی جانب سے ہر رہنمائی ہمیں عطا کی گئی ہے۔ بعض احکامات تدریجی طور پر اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے اور بعض احکامات دفعتاً نازل کر دیے گئے۔ بعض عادتوں کو چھڑوانے کے لیے کچھ موقع دیا کہ آہستہ آہستہ یہ عادتیں چھٹیں، بعض برائیوں کو چھوڑنے کے لیے دفعتاً حکم جاری کیا کہ اس کو آج کے بعد ترک کر دیا جائے۔ بعض اچھی باتیں پہلے سے تھیں جو بشری تقاضوں اور فطری تقاضوں کے مطابق تھیں، معاشرے میں وہ رائج تھیں، سماج انہیں قبول کر چکا تھا۔ اللہ نے معمولی سی تبدیلی کے ساتھ، کچھ اصلاح کے ساتھ اسے قبول فرمایا، اس پہ امضا فرمایا اور اسے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ بعض ایسے فطری معاملات تھے کہ جنہیں فطرت کا حصہ قرار دیا گیا تھا، انسان کی طبیعت انہیں قبول کرتی تھی، انسان کی فطرت انہیں پسند کرتی تھی، اللہ نے اس کو امضا کیا، اللہ نے اسے قبول کیا۔ مثلا جیسے پردے کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے،
یہ اسلامی تعلیمات نے ایجاد نہیں کیا بلکہ تائید کی ہے اسلامی تعلیمات نے۔ انسان کی فطرت میں، انسان کے مزاج میں پردہ اور حجاب اور خواتین کا سر ڈھانپنا اور اپنے بدن کو چھپانا یہ قدیم الایام ایک ثقافت ہے۔ یعنی تاریخ مدن میں، تاریخ ملل میں، تاریخ نہل میں، تاریخ اقوام عالم میں، آپ مغرب کی تاریخ بھی دیکھیے، یہی مغرب جو اس وقت آپ کے پیش نظر ہے، اس مغرب میں آپ 100 سال پہلے کی تصویریں اٹھا کر دیکھیے، 100 سال پہلے کی ان کی کتابیں دیکھیے۔ 100 سال پہلے مغرب کے تاریخ میں بھی یہاں کی خواتین اس حلیے میں نہیں تھیں جس حلیے میں آج ہیں۔ جی جیسے آپ پیچھے چلے جائیں گے، جتنا آپ پیچھے جائیں گے، مغرب کی خواتین، حتیٰ مغرب کی خواتین، ہندوستان کی خواتین تو آج بھی حجاب کے بغیر باہر نہیں آتی، یعنی آج بھی بہتر ہے۔ تو تاریخی اعتبار سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فطرت کا حصہ ہیں، اسلام نے انہیں تائید کی، اسلام نے ان کو پسند کیا۔ اگر میں یہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو آج حجاب بشری، حجاب انسانی، حجاب فطری، حجاب جبلتی سے دور ہیں، وہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنے بشر ہونے کے خلاف اپنے کرداروں کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو حجاب ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ یہ اسلام نے تائید کیا تھا۔ ویسے بھی فطری طور پر ہر قیمتی شے کو، ہر عمدہ شے کو، ہر اچھی چیز کو، ہر اچھے وجود کو ملفوف رکھا جاتا ہے، چھپا کے رکھا جاتا ہے، محفوظ رکھا جاتا ہے، اسے آزاد نہیں چھوڑا جاتا۔ خواتین مجلس سن رہی ہیں، میں ایک جملہ ان کے لیے کہہ دوں، اسلام نے حجاب کے ذریعے سے آپ کو محدود نہیں کیا ہے، محفوظ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ آپ کی عزت بہت زیادہ تھی اللہ کے نزدیک، آپ کا مقام بہت بلند تھا آپ کے اللہ کے نزدیک، آپ آزاد اور آپ کمائی کا ذریعہ نہیں تھیں، آپ جلب نہ کرنے کا ذریعہ نہیں بنائی گئی تھیں، آپ اپنی طرف کھینچ کر کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اگر خواتین کی عظمت کو دیکھنا ہے تو سب سے بڑا نام فاطمہ زہرا کا آئے گا، پھر حضرت مریم کا آئے گا۔ پروردگار عالم نے انہیں بہت زیادہ اہمیت دی ہے، عزیزان گرامی، مردوں سے زیادہ اہمیت دی ہے خواتین کو۔ میں یہ موضوع پر زیادہ بولنے کے لیے ارادہ نہیں رکھتا، لیکن صرف ایک جملہ کہہ کر گزر جاتا ہوں کہ قرآن مجید میں کوئی سورہ رجال آپ کو نہیں ملے گا، مگر سورہ نساء ملے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی پر۔ اسی طرح اور بہت سارے احکامات ہیں جو شریعت کے اندر پہلے سے نہیں، شریعت نے انہیں ایجاد نہیں کیا ہے بلکہ شریعت نے ان کی تائید کی ہے۔ جیسے نکاح کا مسئلہ، نکاح پہلے سے موجود تھا تاکہ نسلوں کی تمیز رہے، خاندانوں کی تمیز رہے، آباء و اجداد کا پتہ رہے، خاندانوں کی تمیز رہے، اور یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مادہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، مادیت جتنا زور پکڑتی ہے، اتنا روحانیت رخصت ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، حضرت آیت اللہ خمینی کا جملہ ہے۔ علماء کرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک نصیحت فرمائی تھی، فرماتے ہیں کہ اگر ایک مادی نعمت آئے گی تو یقین جانو کہ دو روحانی نعمتیں رخصت ہو جائیں گی، یہ آپس میں دوستی نہیں کر پاتی۔ تو اگر تم سنبھال سکتے ہو اپنے آپ کو کہ مادہ بھی تمہارا بڑھتا چل جائے، تمہارے پاس دولت اور پیسہ بھی بڑھتا چلا جائے، اور روحانیت بھی تمہاری محفوظ رہے، سنبھال سکتے ہو تو سنبھالو، ورنہ مادیت اور روحانیت میں دوستی بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ پوری ایک سوچ ہے یہ اس کے اوپر، اگر جتنا غور کرتے چلے جائیں گے بہت کچھ اس کے اندر ہمیں ملتا چلا جائے گا۔ خبردار کبھی کسی کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر اسے حقیر نہ سمجھا جائے، کسی کو پیدل چلتے ہوئے دیکھ کر اسے کردار کا پیدل نہ سمجھا جائے۔ توجہ ہے بات کی؟ عزیزان گرامی، کسی کو سائیکل پہ چلتا ہوا، جھونپڑی سے نکلتا ہوا، ٹوٹے ہوئے گھر سے نکلتا ہوا دیکھ کر اسے حقیر نہ سمجھا جائے۔ اسلام کی تعلیمات میں اتنی عمدگی پائی جاتی ہے، اتنی بالیدگی پائی جاتی ہے، اتنی تازگی پائی جاتی ہے
یہ جو مجلس اعزاء ہے نا، جس کی ہم قدر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور ہم سب کو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، اس مجلس کی قدر اس لیے کی جائے کہ یہ مجلس اعزاء اینک تبدیل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں وہ دکھایا جاتا ہے جو حقیقت ہوتا ہے۔ یہاں ملمہ کاریوں کا شکار لوگ نہیں ہوتے، یہاں دھوکوں کا شکار لوگ نہیں ہوتے، یہاں آتے ہی وہ لوگ ہیں جو دھوکوں سے بچنا چاہتے ہیں، فریب سے بچنا چاہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، معاشرے میں سب سے بڑا دھوکہ ہے تکبر۔ انسان تکبر کے ذریعے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کو کیا دھوکہ دے گا؟ یہ متکبر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو فریب دے رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں، میرا کوئی وجود ہے، میری کوئی حیثیت ہے۔ اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہوگا؟ جو تم ہو نہیں وہ تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو۔ اور کہ انسان کسی اور کو کیا دھوکہ دے گا؟ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، یا اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کیے ہوئے لوگ زیادہ تر ایسا سمجھتے ہیں۔ اس وقت ہم جو کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی آتا ہی نہیں ہے جو بغیر کپڑوں کے رہتا ہو۔ دنیا یعنی کپڑے، دنیا یعنی لباس، ایسا ہی ہے۔ ابھی 10 منٹ نہیں گزرتے کہ پہلا کام اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے غلاظت ہٹاؤ، اسے نہلا دھلا کر اس کو کپڑے پہنا دو۔ دنیا میں آیا نہیں ہے کہ سب سے پہلا کام اس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ اور کپڑوں کو عربی زبان میں لباس کہتے ہیں، اور لباس کا مطلب ہے دھوکہ۔ لغت میں جا کے دیکھ لیجئے، لباس یعنی دھوکہ۔ لباس دھوکہ ہے۔ کوئی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مہنگا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، امیر آدمی ہے۔ کسی کے کالر پھٹا ہوا ہو تو سمجھتے ہیں کہ فقیر ہے۔ یہ کیا معیار ہوا؟ دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہم کہیں بیٹھے ہوئے، ایک شاہ صاحب چلے ہوئے آ رہے ہیں جن کے کپڑے اکڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کے کپڑے اکڑے ہوتے ہیں اور وہ کپڑوں کے اکڑن سے اپنے آپ کو بھی اکڑا لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہے تو ایک جملہ کہوں، بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، بعض لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا آدمی چلا آ رہا ہے، بہت معتبر آدمی آ رہا ہے، اور دیکھنے والا بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے، مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہے، بڑا آدمی ہے کوئی۔ نہیں عزیزان گرامی، اس مجلس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ دید بہتر کر دیتی ہے، یہ حقیقت دکھاتی ہے، جو ہوتا ہے وہ دکھاتی ہے۔ خبردار، کپڑوں کی بنیاد پہ یعنی لباس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ لباس تو ہے ہی دھوکہ، فریب۔ بڑی گاڑی سے اترنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا، سائیکل پہ آنے والا، پیدل چلنے والا چھوٹا آدمی نہیں ہوتا۔ یہ معیار کس نے دیے بھائی؟ یہ معیار کہاں سے آئے ہیں؟ پہلے انسان اللہ کی بنائی ہوئی سواریوں پر بیٹھتا تھا، اللہ کی بنائی ہوئی سواریوں پر بیٹھتا تھا، لہذا سینہ چوڑا کر کے بیٹھتا تھا، گردن سیدھی کر کے بیٹھتا تھا۔ آج جب یہ مادی سواریوں پر بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی سواریوں پر بیٹھتا ہے، تو یہ سواریاں بیٹھنے ہی نہیں دیتی جب تک کہ ذلیل نہ کر لیں۔ پہلے گردن جھکواتی ہیں پھر بیٹھنے دیتی ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ نہیں، سب صلوات نہیں پڑھ رہے۔ محمد و آل۔ اب آپ سے گزارش کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا ذرا سا آگے آ جائیے۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں۔ خبردار، لباس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اس مجلس میں دید بدلی جاتی ہے، اینک تبدیل کی جاتی ہے۔ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ سوچنے لگا کہ یہ موذی ہے، حملہ کرے گا، مجھے آگے نہیں جانا چاہیے۔ دور کچھ لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے مولانا کو دیکھو، سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے۔ اب ہم
سوچنے لگے ان کے چڑھانے میں آئیں یا عقل مندی کا ثبوت دیں، اس لیے کہ یہ واقعات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، چڑھا کر پھر لوگ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تبھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے۔ جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے، ہم نے اس پہ پیر رکھا اور پیر رکھ کے گزر گئے۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق تبدیل ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اینک بدلنے کی ضرورت ہے، دید تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جو ہے وہ نظر آئے، وہ دیکھا جائے جو ہو۔ لہٰذا ان بنیادوں پر فیصلے نہیں ہوں گے، نہ گاڑی کی بنیاد پر، نہ پیسے کی بنیاد پر، نہ مادے کی بنیاد پر، نہ بنگلے کی بنیاد پر۔ اگر فیصلہ ہوگا تو معرفت کی بنیاد پر ہوگا۔ کسی کو اہمیت دی جائے گی تو وہ معرفت کی بنیاد پر دی جائے گی۔ عزیزان گرامی، انسان وہ کامیاب ہے جو نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہو، نہ کسی اور کو دھوکہ دیتا ہو۔ جی حضرت آیت اللہ خامنائی کا پچھلے دنوں کے خطاب کے اندر ایک بڑا اچھا جملہ ہے، اچھی مثال ہے۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ بعض اوقات لوگ اسیر ہوتے ہیں اور بعض اوقات قومیں اسیر ہوتی ہیں، اور جیسے لوگ اسیر ہوتے ہیں اور ایسے ہی قومیں اسیر ہوتی ہیں، مگر قوموں کو بہت دیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسیر ہیں۔ افراد کو تو جلدی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اسیر ہو چکے ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں، کسی مشکل میں آ چکے ہیں، کسی گرفتاری میں آ چکے ہیں، لیکن قوموں کو معلوم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ جس کی مثال انہوں نے دی، بڑی اچھی مثال ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک سمندر میں ایک بہت بڑے علاقے میں، سمندر کے بہت بڑے حصے میں فرض کریں ایک 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 10 کلومیٹر کا جال جو ہے وہ سمندر میں بچھا دیا جائے، 1 میل کا جال بچھا دیا جائے سمندر میں مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے، تو مچھلیاں سمجھتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ خوب وہ تیر رہی ہوتی ہیں، 1 میل کے فاصلے میں، کئی کلومیٹر کے فاصلے میں وہ تیر رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں وہ آزاد ہیں۔ انہیں معلوم جب ہوگا جب یہ جال کھینچا جائے گا کہ یہ تو بہت پہلے ہی اسیر ہو چکی تھی۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات قومیں بھی اسی طرح بہت پہلے اسیر ہو چکی ہوتی ہیں، انہیں معلوم جب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے، اور اس کے آثار معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قومیں اسیر ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی۔ ان آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ دیکھا جائے اس قوم کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے وہ کس سے وابستہ ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اگر ان کے مزاج میں خودداریت ہے، ان کے مزاج میں حریت ہے، ان کے مزاج میں آزادی ہے، ان کے مزاج میں خود مختاری ہے، تو جان لیجئے قوم کو اسیر نہیں ہونے دیں گے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ البتہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا زیادہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا اس سے زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ آسان ہے۔ یہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہوتا ہے۔ قربان جائیے مولا کائنات کی ذات پر، لباس یعنی دھوکہ۔ مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ دھوکہ کھانا، فریب کھانا ایک بہت بڑا المیہ اور قوم کی افتاد اور قوم کے لیے اور فرد کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، حجاب، نکاح، قص لہذا بہت ساری اور مثالیں ایسی ہیں جو اسلام نے تائید کی ہیں، اسلام نے اسے پسند کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے تو کیا اسے دوبارہ نکاح پڑھوانا ہے؟ نہیں پڑھوانا، اس کا نکاح وہ قابل قبول ہے۔ اس کے جو بچے ہیں، اس کی جو فیملی ہے، اس کے جو گھریلو تعلقات ہیں، وہ اسلام اس کی تائید کرے گا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب وہ والا نکاح نہیں کر پائے گا۔ لیکن جو مسیحی تھا، ہندو تھا، یہودی تھا، کوئی اور بھی تھا، جب ہم نے اتنی بڑی مثالیں دے دیں تو پھر مسلمانوں کے درمیان مثال کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ تائید کر رہا ہے اللہ نکاح کی صورت ہے، نکاح کو تائید کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں پروردگار عالم نے تائید فرمائی ہیں اور اللہ کے احکامات نازل ہوئے ہیں، مگر
میری تمہید یہاں مکمل ہو، مگر دو ایسے اعلانات ہیں جو اعلانات اساسی اعلانات ہیں تاریخ ہدایت بشر میں، دو اساسی ترین اعلانات، اور ان دو اعلانات میں میرے محترم سننے والوں رد عمل کا اور فساد کا خوف تھا، اہم ترین ہونے کی وجہ سے فساد کا خوف تھا۔ جب بھی کوئی اہم کام آپ کرنے جائیں گے یقین جانیے رد عمل لازم ہے۔ کیوں میرے بچے اور جوان اور کم سن ساتھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ عزاداری کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ عزاداری کی مخالفت ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ یہ کام بہت اہم ہے، ہر اہم کام کی مخالفت ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ کے اندر جتنے بھی اہم کام گزرے ہیں ان کی مخالفت ہوئے بغیر وہ کام پورا نہیں ہوا ہے۔ اور شاید یہ بھی ایک کسوٹی ہے کہ اگر آپ کبھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کام کتنا اہم ہے، آپ کے کام میں کتنی تاثیر ہے، آپ کے کام کی کتنی اہمیت ہے، تو یہ جان لیجئے کہ آپ کی مخالفت کیسی ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، مخالفت سے گھبرا کر کام چھوڑنے والے حسینی اور عزادار نہیں ہوتے۔ امام حسین سے وابستہ افراد وہ ہیں جو ناپتے ہی اس بنیاد پر ہیں کہ میرا کام صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرا کام صحیح ہے تو مخالفت کیوں نہیں ہو رہی؟ سب تائید کریں، سب حمایت کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مخالفت ہوگی، کھل کے مخالفت ہوگی۔ کیا کسوٹی ہے آپ کے اور میرے پاس؟ ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے دلیل ہونی چاہیے اور ضمیر کا اطمینان ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے دلیل ہمارے کاموں پر اور ضمیر کا اطمینان، اگر یہ تین چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم کام کر گزریں چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں کسوٹی رہے، یہ حضرت آیت اللہ خمینی کی دی ہوئی کسوٹی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے کام سے تمہارا دشمن راضی ہو رہا ہے تو سمجھو تمہارا کام اچھا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ عزیزان گرامی، دو اہم ترین اعلانات ہیں تاریخ ہدایت بشر میں، ایک اعلان نبوت ہے اور ایک اعلان ولایت علی ہے۔ دو اہم ترین اعلانات، حضرت ابو طالب پر بات ہو رہی ہے، اعلان نبوت اور اعلان ولایت علی۔ اعلان نبوت کہاں ہوا؟ اہم ترین اعلانات کے لیے جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اہم ترین پیغامات کے لیے محل اور مقام کو تلاش کیا جاتا ہے، کہاں یہ اعلان کریں۔ قرارداد پاکستان کہاں ہوا؟ میثاق جمہوریت سیاستدانوں نے کہاں باندھا؟ جی، تبرہ ایجیٹیشن کہاں ہوا؟ بھئی لکھنؤ میں ہی ہوگا نا، مرکز ہندوستان تھا نا، ہندوستان کے شیعوں کا مرکز تھا، لہٰذا وہاں ایک بڑا فیصلہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں پہلی قیادت ملت جعفریہ کا انتخاب کراچی میں رضویہ میں ہوا، جناب سید محمد دہلوی قائد ملت جعفریہ کا انتخاب، پہلی قیادت کا انتخاب رضویہ میں ہوا۔ 350 سے زیادہ علماء کرام نے انہیں قائد ملت کا عنوان دیا۔ ویسے بھی عزیزان گرامی کیونکہ مذہبی رہنما تھے نا، تو مذہبی ماہرین ہی انتخاب کریں گے، عوام انتخاب نہیں کریں گے۔ جی، ڈاکٹروں کا انتخاب، کسی ڈاکٹر کا انتخاب ڈاکٹر کریں گے، انجینئر کا انتخاب انجینئر کریں گے، کسی جج کا انتخاب عدالت کا نظام کرے گا۔ ملت جعفریہ کا اگر قائد مذہبی رہنما ہے تو اس کا انتخاب علماء کریں گے، ڈاکٹر اور انجینئر نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ کہاں ہوا؟ اہم ترین جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اہم ترین مقام اور اہم ترین تاریخ کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات اعلان کی وجہ سے وہ مکان اور وہ تاریخ اہم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس اعلان کی وجہ سے وہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس جگہ کی وجہ سے وہ اعلان اہم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو اعلانات ہوتے ہیں، یہ جو اہم فیصلے ہوتے ہیں، ان کے لیے جگہ دیکھی جاتی ہے۔ ویسے بھی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، ویسے بھی شرعی احکامات میں اور عبادات الہیہ میں زمان اور مکان کو خاص دخالت حاصل ہے۔ دو رکعت نماز میں اگر اپنے گھر پڑھوں تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، وہی 2 رکعت نماز میں مسجد میں آ کے پڑھوں اس کا ثواب 10 برابر زیادہ ہے۔
2 رکعت کا ثواب 100 رکعت کے برابر ہو جائے گا. اور یہی 2 رکعت نماز اگر میں جا کر جامع مسجد میں پڑھوں تو 100 رکعت کا ثواب 2 رکعت کا ثواب 1000 رکعت کا ہو جائے گا. اور اگر یہی جامع مسجد میں پڑھی جانے والی نماز کو میں مکہ المکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں پڑھوں تو 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہو جائے گا. نماز تو وہی ہے. یہ ثواب بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ ثواب اس لیے بڑھ رہا ہے کہ مکان بدل رہا ہے. جی محل تبدیل ہو رہا ہے، مکان تبدیل ہو رہا ہے. اسی طرح زمان کو بھی بڑی دخالت ہے عبادت الہیہ میں. اگر بدھ کے دن 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو اس کا اپنا ثواب ہے، جمعرات کو اور جمعے کو اس کا اپنا ثواب ہے، عید کے دن اس کا اپنا ثواب ہے، روز عاشورہ اس کا اپنا ثواب ہے. جیسے زمانہ بدل رہا ہے عبادت کے ثوابوں میں بھی فرق آتا جا رہا ہے. مکان بدل رہا ہے عبادت کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ کیسا زمان اور مکان تھا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری پڑ گئی. اسی طرح اعلان نبوت میں اور اعلان ولایت علی میں مکان کو بھی دخالت حاصل ہے اور زمان کو بھی دخالت ہے. یہ دونوں بڑے اہم ترین فیصلے تھے تاریخ بشریت میں. آپ ذرا غور فرمائیں، مولا علی کی ولایت کا اعلان کہاں ہو رہا ہے؟ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے غدیر خم میں. کب ہو رہا ہے؟ حج سے لوٹتے ہوئے. مکان بھی آپ نے دیکھ لیا، زمان بھی آپ نے دیکھ لیا. زمان ہے حج بیت اللہ کے اتمام پر، کمال پر، ختم ہو جانے پر، اور مکان ہے غدیر خم. کیوں غدیر خم کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے یمن والے یمن جائیں گے، حجاز والے حجاز جائیں گے، جی فارس والے فارس آئیں گے، مدینہ والے مدینہ کی طرف آئیں گے، افریقہ والے افریقہ کی طرف جائیں گے. ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے رستے تبدیل ہو رہے ہیں، قافلے بچھڑیں گے، قافلے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ نے حکم دیا کہ یہاں ولایت علی کا اعلان کر دو. پیغمبر نے وہاں ممبر سجوایا، فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. معلوم یہ ہوا کہ اگر کہیں اتحاد ہونا بھی ہے تو وہ علی کے نام پہ ہونا ہے. ولایت علی ہے جو اتحاد کا ذریعہ ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. اور آج بھی الحمدللہ ہم اگر متحد ہیں تو مولا کائنات کے نام پر متحد ہیں. علی جوڑنے کے لیے دیے گئے ہیں، لڑانے کے لیے نہیں دیے گئے. اگر میری ملت کے اندر علی کے نام پر لڑائیاں ہو رہی ہیں تو جان لیا جائے کہ یہ علی نہیں ہے. علی کی محبت جوڑنے کے لیے ہے، علی کا ذکر جوڑنے کے لیے ہے. علی بن ابی طالب، اختلافات عنوان علی اور اختلاف یہ آپس میں بنتی نہیں ہے بات. فرمایا آگے بلا لو انہیں، انتظار کرو اور پیچھے آگے والوں کو واپس بلا لو. اور اس کے بعد آپ نے اعلان ولایت مولا کیا. مگر آپ نے دیکھا کہ کس لب و لہجے میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے خطاب کیا ہے. یا ایھا الرسول یا ایھا الرسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچا دیجئے وہ بات جو ہم نے آپ پر نازل کر دی ہے. آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، ایک جملہ کہہ دوں. عزیزان گرامی، پورے قرآن میں ایک ہی جگہ نبی کو حکم تبلیغ ہے، وہ ہے ولایت علی. لفظ تبلیغ اگر کہیں استعمال ہوا ہے تو مولا علی کی ولایت کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ بات بلغ واجب ہے، پہنچاؤ علی کی علی کے پیغام. ہماری محفلوں کا، ہماری مجلسوں کا عنوان مولا علی کے فضائل ہونا چاہیے. بہت سے زاویوں سے بات میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. مدرسوں میں بھی جا رہا ہوں، پورے پاکستان کے دینی اداروں کے اندر کسی جگہ بھی مجلس پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو اس علاقے کے مدرسے کی زیارت ضرور کرتا ہوں. اور طالب علموں سے بھی خطاب کرتے ہوئے اور ملاقاتوں میں یہ گزارش کر رہا ہوں ان سے کہ دکھ درد رونا چھوڑیے کہ ممبر پر یہ ہو رہا ہے، ممبر پر وہ ہو رہا ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ممبر پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ممبر پر آپ آ گئے ہوتے اور آپ نے فضائل علی سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ غیر ذمہ دار یہاں کے بیٹھ جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آج پورے پاکستان میں نہیں، سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں پاکستانیوں کے لیے ایک مشکل بنائی ہوئی ہے. اور سوشل میڈیا نے مشکل نہیں بنائی ہے،
سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستانی شیعوں کے لیے کہ امتحان پڑ چکا ہے. کلپ ڈال دیے گئے ہیں کہ ان کے ممبروں سے علی کو اللہ بولا جاتا ہے. جملے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان کے ممبروں سے عقیدہ توحید کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. لیکن عزیزان گرامی الحمدللہ توجہ چاہوں گا، ہمارے مخالفین کے ذمہ دار جانتے ہیں. ہم بد تہذیب مخالفوں کو تو مانتے ہی نہیں ہے نا. ہم اپنے بد تہذیب اپنے مخالفوں کو جو بد تہذیب ہیں انہیں تو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. میں یہ بات بارہا اپنے معروضات میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. کوئی پاکستان میں ہمارا دشمن نہیں ہے. جن لوگوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کر دیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. اس لیے کہ شیعت کی دشمنی کے لیے کردار چاہیے اور معیار چاہیے. جو ان لوگوں میں نہیں ہے، کردار کے کمزور لوگ ہیں، اس قابل نہیں ہیں. جنگ صفین میں مولا علی کے سامنے ایک شخص آ گیا، علی کی تلوار دیکھ کر کپڑوں سے خالی ہونے لگا. مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ علی اس پہ تلوار چلائے. ارے علی سے لڑنے آئے ہو، کوئی کردار تو لے کر آؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ہماری تمام بڑی شخصیات نے، ہماری قیادتوں نے یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ خبردار ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس لیے کہ قرآن کی دی ہوئی سیاست ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جاہل بات کرے تو اس کو جواب مت دیا کرو. ہاں مخالف ہو تو پڑھا لکھا ہو، مخالف ہو تو مہذب ہو، مخالف ہو تو کچھ سمجھدار تو ہو. لہٰذا الحمدللہ پاکستان میں جو ہمارے علمی مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہماری بیٹھکیں ہیں، ان کے ساتھ ہماری نشستیں ہیں، مختلف فورموں پر ہماری شخصیات ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں ڈیرہ اسماعیل خان سے میں آ رہا تھا کراچی. چھوٹا جہاز تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ لمبی ہو جاتی ہے سواری، سفر لمبا ہو جاتا ہے. ہمیں وہاں معلوم ہوا کہ صاحب فلاں مفتی صاحب بھی وہاں موجود ہیں جو اسی پرواز میں ہمارے ساتھ ہیں. تو الحمدللہ ہر ایئرپورٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ اتنا کروا سکتے ہیں. ہم نے کہا جی سیٹ ہمارے ساتھ کروا دیجئے ان کی. لمبا سفر ہے، بہت کم موقع ملتا ہے ساتھ بیٹھنے کا، یہ موقع مل رہا ہے ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے بھی پسند کیا اس کو اور الحمدللہ بہت سارے لوگ ہمیں جانتے ہیں پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں. اسی لباس میں پھر رہا ہوں، امامہ کہیں نہیں اتار رہا. اور جب کہیں کوئی سوال کر لیتا ہے کہ صاحب آپ شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لیں تو میں یہی کہتا ہوں بھائی میں تو امامہ پہن کے پھر ہی اس لیے رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے نہیں ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے سارے رستے، بڑی اچھی باتیں رہیں، بڑی باتیں رہیں، بہت کچھ معلومات میں اضافہ ہوا. تو میں نے مفتی صاحب سے ایک جملہ کہا، بہت کچھ انہوں نے کہا، بہت کچھ میں نے کہا. ان میں سے ایک بات ہم نے عرض کی کہ مفتی صاحب آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف کتابیں لکھیں. آپ اپنے مفتیوں سے، اپنے علماء سے، اپنی سماعدین اور شخصیات سے کہیے کہ ہمارے خلاف کتابیں لکھیں. کہنے لگے بھائی بڑی جگر کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے، آپ اپنے خلاف کتابیں لکھوانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. اسلحہ رکھیں، ڈنڈے رکھیں، پتھر رکھ دیں، اس لیے کہ بدن کی موت سے نظریے نہیں مرتے. اگر تمہیں کچھ کرنا ہے ہمارے خلاف تو پھر کتابیں لکھو، قلم اٹھاؤ، ہمارے خلاف علمی باتیں کرو. تو کہنے لگے بڑے جگر کی بات ہے. میں نے کہا جی مفتی صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے. آپ سوال کریں. کوئی ایک ایسا موضوع کہ جو ہمارے مسلمات میں ہو، جو ہمارے مسلمات میں نہیں ہوگا ہم اس پہ خواہ مخواہ دفاع نہیں کریں گے. جو ہمارے مسلمات میں سے نہیں ہوگا ہم اس پہ دفاع نہیں کریں گے. البتہ اپنی قوم کو شرمندہ بھی نہیں کریں گے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. جی تو عزیزان گرامی، اس پورے پاکستان کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر اگر کوئی موضوع ہمیں جوڑتا ہے وہ ہے ولایت مولا کائنات کا موضوع. حکم ہے ہمیں بھائی. میں اپنے نظریاتی اور تنظیمی اور اپنی مذہبی جماعتوں کے دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں، ہمیں حکم ہے مولا کی فضائل پڑھنے کا. ایک طویل احادیث کا سلسلہ ہے. حکم ہے معصوم کا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. اس سوشل میڈیا نے عزیزان گرامی پاکستان کے حوالے سے ہمارے لیے جو مشکل بنائی ہے ان میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے کلپ ہیں، کچھ لوگوں کے جملے ہیں جو نیٹ پر ڈلے ہوئے ہیں، جس کے نیچے پھر لاکھوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں
کہ دیکھو شیعہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے، شیعہ عالم کیا کہہ رہا ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت پاکستان کے جانتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اس پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جس کے بھی غیر ذمہ دارانہ بیانات، توجہ چاہوں گا، جس کے بھی سوشل میڈیا پر غیر ذمہ دارانہ بیانات ڈلے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہو، اور کسی قوم کی اگر کوئی نمائندگی کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جس نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت اچھا منفی مثبت پہلو ہے یہ، منفی پہلو کے اندر مثبت پہلو ہے کہ جتنے بھی ایسے افراد کے جنہوں نے توحید کے عقیدے کو نہ سمجھ کر یا سمجھ کر اسے بگاڑنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو ملت کا ذمہ دار ہو۔ یہ کوئی معیار نہیں ہوتا کہ مجمع بہت آ رہا ہے، خبردار نہ میں اپنے آپ کو یہ کبھی دھوکہ دوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ مجمع انہیں بہت سنتا ہے، مجمع بہت آتا ہے، نعرے بہت لگتے ہیں، صلواتیں بہت اٹھائی جاتی ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، کیا کریں کہ ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ جس مشکل کی طرف آپ کی توجہ ہے، اس سے زیادہ اگر میں دے دوں گا تو مجھے کچھ اس کے ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ دینا پڑے گا۔ اتنا عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ نہ یہ قوم دھوکہ کھاتی ہے نہ یہ دھوکہ دیتی ہے۔ جی مولا علی کے نام پر مجمع جمع ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ فساد کا خوف ہے۔ لہجہ دیکھیے پیغمبر اکرم کو جب اللہ بات کر رہا ہے، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ بھائی بہت بڑی بات ہے یہ، آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا اگر آپ نے یہ چیز نہیں پہنچائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اہمیت کا حامل بہت ہے۔ ساتھ میں ایک اور حکم دے دیا گیا، ساتھ میں ایک اور بات کہہ دی گئی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کے ذہن مبارک میں تھا علی پہنچاؤں گا تو لڑائی ہوگی، علی پہنچاؤں گا تو فساد ہوگا۔ فوراً پروردگار عالم نے کہا اے میرے حبیب پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور پیغمبر نے بات پہنچا دی، اور ایسا ہی ہوا جیسا ذہن مبارک میں تھا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تو وحی الہی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ کہ اچھا یہ اللہ کی طرف سے، پھر اسی اللہ سے کہیے کہ میرے اوپر پتھر نازل کرے۔ آپ نے دیکھا دو چیزوں پر اللہ آسمان سے پتھر نازل کرتا ہے، ایک اپنے گھر کو بچانے کے لیے، ایک علی کی ولایت بچانے کے لیے۔ اور ایک مرتبہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا جو حارث ابن نعمان فہری کو مٹا کے چلا گیا، ختم کر کے چلا گیا۔ عذاب الہی، توجہ ہے بات کی، محسوس کر لیا نا آپ نے کہ پیغمبر کے ساتھ کھڑا تھا اور عذاب سے بچا نہیں، نبی کے ساتھ کھڑا ہے عذاب الہی سے بچا نہیں، پیغمبر کے ساتھ ہونے والا بھی عذاب الہی سے نہیں بچے گا اگر علی کا دشمن ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مگر عزیزان گرامی یہاں اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ جو میرا اصلی نقطہ ہے جس پہ میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، روک رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کس نے بچایا؟ آسمان سے پتھر کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا نا۔ اللہ نے کہا تھا کہ میں اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ فساد، لڑائی، جھگڑا، اختلاف، کسی طرح کا نقصان اعلان ولایت مولا میں ہونا تھا، اللہ نے بچایا۔ اعلان نبوت میں بھی تو فساد ہونا ہے۔ جب اعلان نبوت کر رہے ہیں سرکار دو جہاں تو فساد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بھئی 3 دن کھانا کھاتے رہے اور محفل بگاڑ کے جاتے رہے، یہی تو فساد ہے۔ لیکن وہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو تو کہا کہ آپ اعلان نبوت کر دیجئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہنچائیے اپنے رب کے نام سے۔ نبی کو کہا اعلان نبوت کریں، مگر کہیں قرآن میں دکھائیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں تمہیں شر سے بچاؤں گا، میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ کیوں ولایت علی کے موقع پر اللہ نے شر سے بچایا، اعلان نبوت کے موقع پر اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ جملہ دے رہا ہوں، اس لیے اللہ نے اعلان نبوت کے موقع پر بچانے کی بات ہی نہیں کی کہ ابو طالب موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
عظمت حضرت ابو طالب کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اے میرے حبیب پہنچا دو وہ بات جو ہم نے تمہیں کہی ہے، اس لیے کہ تمہاری حفاظت کے لیے ابو طالب موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وزیر اعظم صاحب کسی بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کرنے جائیں تو وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ عمارت ہم نے بنائی ہے، یہ مشینیں ہم نے لگائی ہیں۔ اب اگر کوئی سادہ آدمی وہاں پر ہو اور آواز دے کر کہے کہ آپ کو تو آج پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، کون ہیں آپ، تو جواب یہی دیں گے نا کہ صاحب ہمارے نمائندے نے لگائی ہے، تو گویا ہم نے لگائی ہے، ہم نہیں آئے، لیکن جتنے بھی لوگ یہاں کام کر رہے تھے وہ ہمارے ہی تو نمائندے تھے۔ تو اگر نمائندہ کوئی کام کرے تو وہ اصل کا کام شمار ہوتا ہے نا۔ اگر یہاں حفاظت پیغمبر میں ابو طالب آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ ہی کا تو کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے پر کی؟ میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ کہاں ہو رہا ہے اعلان نبوت؟ کہاں ہو رہا ہے اعلان ولایت علی؟ غدیر میں۔ کب ہو رہا ہے؟ حج سے لوٹتے ہوئے، حج سے لوٹتے ہوئے ہو رہا ہے۔ یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ کافی ہے، انتہائی بھونڈا جملہ ہے۔ میں مشورہ دوں گا ان دوستوں کو ذرا جملہ ٹھیک کریں۔ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے عقیدہ کافی ہے۔ عقیدہ کافی ہے کا جملہ ویسے بھی کافی ہے کہ اصطلاح ہماری نہیں ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ حضرات؟ عقیدہ کافی ہے یہ جملہ ہمارا نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے ہمارے پاس۔ جی عقیدہ اصلی ہے، کافی نہیں ہے۔ عقیدہ اصلی ہے، عقیدے کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے، اصلی ہے۔ جیسے پانی اصلی ہے نا، کافی نہیں ہے۔ بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بولتے ہیں جی، پانی اصلی ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر جی۔ پانی اصلی ہے مگر کافی نہیں ہے۔ کوئی پانی پہ جی کے دکھائے، صرف پانی پہ کوئی جی کے دکھائے، لیکن پانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ کر لیے، ایسے ہی عقیدہ اصلی ہے، کافی نہیں ہے۔ ہو نہیں سکتا عقیدہ ہو اور اس کی عکاسی عمل کی صورت میں نہ ہو۔ آٹومیٹک مسئلہ ہے بھائی، خود بخود اور خودکار کا مسئلہ ہے۔ یہاں آپ نے بٹن دبایا، وہاں روشنی روشن ہو جائے گی، وہاں بلب روشن ہو جائے گا، یہ خود بخود کا مسئلہ ہے۔ یہاں لا الہ الا اللہ کہا، وہاں عقیدہ توحید کے ذریعے سے عمل سامنے آ جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی عمل سے خالی ہو، عمل کے بغیر تو زندگی نہیں ہے بھائی۔ جملہ محسوس کریں گے، عقیدہ توحید کا عمل نماز، اور عقیدہ ولایت مولا کائنات کا عمل یہ مجلس اعزا۔ بتائیے عمل کے بغیر ممکن ہے عقیدہ؟ یہ مجلس کیا ہے؟ عمل نہیں ہے تو آپ آ کے بیٹھے ہوئے رات کے 1 بجے، کون سی چیز آپ کو یہاں لا کر بٹھا رہی ہے؟ یہ عمل اتنا محکم عمل کیسے ہو رہا ہے؟ اتنا سنجیدہ عمل کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے دماغ میں عقیدہ ولایت ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا یہ نامناسب اور بھونڈا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ میں انہیں مشورہ دے رہا ہوں جملہ بدلیں اگر کچھ کرنا ہے تو انہیں، یہ جملہ کافی نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنے فضائل اہل بیت ہیں، تھکے تو نہیں ہے نا آپ حضرات؟ جتنے بھی فضائل اہل بیت ہیں، پروردگار عالم نے فضائل اہل بیت کو عمل کے ساتھ اور کردار کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جوڑ لیجئے، دیکھ لیجئے، فہرست بنا لیجئے۔ مولا کی سخاوت اگر آپ قرآن سے ڈھونڈیں گے تو سورہ دہر نکلے گا، اور سورہ دہر کا تعلق ہی نہیں ہے جب تک کہ 3 دن روزے نہ رکھے جائیں۔ اہل بیت کے کردار سخاوت کی بات ہو رہی ہے، انہیں روزوں کے ساتھ جوڑ دیا اللہ نے جی۔ مولا کائنات کی شجاعت کی اگر بات نکلے گی تو ایک تلوار کا ذکر آئے گا ذوالفقار کا، اور ذوالفقار کا ذکر آئے گا جنگ احد میں۔ علی کی شجاعت کا قصہ پڑھا جائے گا مگر وہ جہاد کے بغیر تصور میں نہیں ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ جہاد خود ایک عمل ہے نا، جہاد فروعات دین میں سے ایک ہے نا۔ مولا کائنات کے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے پر ولایت کا تمغہ ملا علی کو۔
اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہیں، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے پر علی کو ولایت کا تمغہ ملا، وہ بھی رکوع سے جوڑ دیا، وہ بھی نماز کے ساتھ جوڑ دیا۔ کوئی ایک فضیلت بتائیے جو اللہ نے کردار کے ساتھ نہ جوڑی ہو۔ اور پھر عزیزان گرامی، اگر مولا کائنات کی مولائیت کا اعلان ہو رہا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا کا اگر اعلان ہو رہا ہے تو وہ حج سے لوٹتے ہوئے ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پر اللہ اعلان نبوت بھی کروا رہا ہے اور اعلان ولایت بھی کروا رہا ہے، اور دونوں کے لیے پروردگار عالم نے محافظت فرمائی ہے۔ کہاں ہوا اعلان نبوت؟ خانہ کعبہ میں ہونا چاہیے تھا نا، اللہ کا نمائندہ ہے، آخری نبی کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے تھا نا، حضرت ابو طالب کے گھر ہو رہا ہے۔ اعلان نبوت نبی آخر ہو رہا ہے، مگر وہ حضرت ابو طالب کے گھر ہو رہا ہے۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہنے لگے وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ اچھا، اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے ہوں تو ٹھیک ہے، اور ابو طالب کے گھر میں اعلان نبوت ہو جائے تو ابو طالب ایمان نہیں رکھتے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اعلان نبوت پیغمبر حضرت ابو طالب کے گھر میں، پہلا توحیدی اجلاس، تھکے تو نہیں ہے؟ پہلا توحیدی اجلاس، اگر تاریخ بشریت کا مضبوط ترین توحید کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے تو وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اور پھر حضرت ابو طالب کے بیٹے نے اہتمام کیا ہے۔ کیسے ممکن ہے 10 سال کا بیٹا بابا کی اجازت کے بغیر اہتمام کر لے گا؟ ارے نبی بغیر ابو طالب کی مرضی کے کوئی کام نہیں کرتے، تو حضرت مولا کائنات اہتمام کیسے کریں گے؟ ابو طالب کا حضرت علیہ السلام کا گھر ہے، اور ذمہ داری ہے مولا علی کی کہ آپ دسترخوان کا اہتمام کریں، اور حضرت ابو طالب کے گھر میں 40 شخصیات کو بلایا گیا ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے کھانا کھلایا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب سنت ڈال رہے ہیں کہ کوئی تحریک چلانی ہے تو پہلے خرچہ کرو، پہلے کھلاؤ، پہلے دو، پھر لینے کی بات کرو، پھر ان سے کوئی خواہش کرو۔ پہلے قوم و ملت کی خدمت ہونی چاہیے، اور پھر ضرورت پڑنے پر ان کو آواز دینی چاہیے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں اجلاس توحیدی ہے، اور یہاں جب کھانا مکمل ہو گیا تو ابو لہب نے بگاڑ دی اور ایک مرتبہ دعوت کو خراب کر دیا، اٹھ کے چلے گئے سب لوگ۔ فرمایا کل اور بلا لو، انہیں دوبارہ بلاؤ، دوبارہ کھانا کھلایا۔ پھر ابو لہب نے محفل کو جو ہے اس میں بدمزگی ڈال دی، اور پھر محفل برخاست ہو گئی، اعلان نہیں ہو پایا۔ تیسرے دن پھر کھا لیا کھانا، اور پھر یہی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اب حضرت ابو طالب کا لب و لہجہ دیکھیے۔ بس یہ بات سنا کر میں اپنے آپ کو منزل دوں گا۔ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ آواز دی ابو لہب کو گرجدار لہجے میں، ایک جلالت کی کیفیت میں، فرمایا خاموش، میں تیری آنکھیں نکال لوں گا اگر آگے بات کی تو۔ اور جب اسے دھمکایا اور یہ ایک مرتبہ خاموش ہو کر بیٹھا، تو پھر اسی جلالت کی کیفیت میں جب رخ موڑا ہے تو رحمت للعالمین کی طرف رخ کیا۔ اب چہرے پہ جلالت نہیں ہے بلکہ رافت اور محبت ہے۔ نبی کی طرف دیکھ کر فرمایا قم یا سیدی، ہے میرے سید اٹھو۔ اللہ اکبر! کوئی اپنے لے پالک کو، کوئی اپنے پروردہ کو، کوئی اپنے بچے کو سید بولتا ہے؟ حضرت ابو طالب اعلان نبوت سے پہلے اقرار نبوت کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قم یا سیدی، ہے میرے سید کھڑے ہو، وَتَكَلَّمْ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، اور کہو وہ بات جو تمہیں پسند ہے اور جس پہ تم راضی ہو۔ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، اس کے بعد کا جملہ دیکھیے حضرت ابو طالب کا، فرماتے ہیں بلغ رسالت ربک، اپنے رب کی رسالت پہنچاؤ۔ ارے ابھی کسی کو نہیں پتا یہ کیا بولیں گے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا کہ ابو طالب کہہ رہے ہیں پہنچا دو اپنے رب کی رسالت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اس انداز سے عزیزان گرامی اعلان نبوت اور اقرار رسالت ہو رہا ہے۔ ہم تو بات ہی نہیں کریں گے نا ایمان ابو طالب پر۔ ایمان ابو طالب پر بات کرنا بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ پنجاب حکومت نے ایک علماء بورڈ بنایا ہے جس میں کتابوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ کون سی کتاب جو ہے وہ کیسی ہے، اس کو بین لگنا چاہیے نہیں۔ اس میں ہمارے علماء بھی ہیں، جناب قاضی غلام مرتضیٰ صاحب چنیوٹ والے پنجاب بورڈ میں ہیں، سندھ بورڈ کی ابھی تشکیل مکمل نہیں ہے۔ سن 1960 کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو باتیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے ان پہ بین لگاتے ہیں۔ تو ایک کتاب پر بحث ہو رہی تھی اور وہ کتاب کا عنوان تھا حضرت ابو طالب کا عنوان۔ تو مختلف علماء بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بحث چھڑ گئی ایمان ابو طالب پر۔ تو بات ہونے لگی کہ نہیں، وہ روایت کہ حضرت ابو طالب معاذ اللہ فلاں جگہ پر اس معذبانہ کیفیت میں ہیں اور ان کو یہ ہوگا اور ان کے ساتھ آخرت میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کلمہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا۔ تو ایک اہل حدیث کے مفتی بزرگ عالم دین بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگائے ہوئے، کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا عصا زمین پہ مارتے ہوئے کہا، خاموش، تمہاری یہ گفتگو نبی کی اذیت کا سبب ہو رہی ہے۔ نبی کو تکلیف ہوتی ہے جب حضرت ابو طالب کی توہین ہو رہی ہو، نبی کو سکون ملتا ہے جب ابو طالب کا ذکر ہو رہا ہو، نبی کو پسند ہے وہ ذکر جو حضرت ابو طالب کا ہے۔ میں اس مجلس میں کہہ چکا، تکرار کر رہا ہوں کہ جب نبی کی رحلت ہو رہی تھی تو آپ کو جناب زہرا آواز دے رہی تھی اور سرکار اس رخصت اور وصال اور انتقال کی کیفیت میں تھی۔ تو ہم تو اپنے مردے پہ تلقین پڑھتے ہیں نا۔ جناب فاطمہ نے دیوان ابو طالب سے قصیدہ لامیہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جب قصیدہ لامیہ حضرت ابو طالب کا پڑھا، حضرت ابو طالب کے اشعار ہیں، قصیدہ لامیہ جب حضرت ابو طالب کا پڑھا تو سرکار دو جہاں نے آنکھیں کھول دیں، فرمایا ھذا یا بنیا ھذا قول امی، یہ میرے چچا کے الفاظ ہیں، اور سناؤ۔ شفا مل گئی نبی کو۔ جو بات بھی کروں گا اہل سنت کی کتاب کا حوالہ بھی رکھتا ہوں اپنے ساتھ۔ نبی کو شفا ہو گئی حضرت ابو طالب کے، اتنا پسند ہے حضرت ابو طالب کا ذکر نبی کو۔ اس سال ہم نے حضرت ابو طالب کے عنوان پر گفتگو کو اس لیے بھی قرار دیا کہ کچھ عرصے سے پھر دوبارہ یہ بحث یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں شروع ہوئی ہے۔ طالب علموں کو حتیٰ پوچھا جاتا ہے کلاس میں شیعہ بچے کتنے ہیں، اور بچے اگر ہاتھ اٹھا لیں کہ ہمیں، تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم دینیات پڑھا رہے ہیں اور دینیات میں جو کچھ ہم پڑھائیں گے وہ تمہارے مطابق نہیں پڑھائیں گے۔ اور پھر اس میں کیسے ممکن ہے کہ دینیات پڑھائی جائے اور شیب ابی طالب کا ذکر نہ آئے؟ شیب ابی طالب کے بغیر تو اسلام کی دینیات مکمل نہیں ہوتی۔ جو کر لیا حضرات نے، اور شیب ابی طالب کا ذکر کرتے وقت اسلام کی تاریخ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ابو طالب کی پناہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے، تاکہ تکلیف پہنچائیں۔ یہ سرد جنگ ہے میرے عزیزو، وقت تنگ ہو گیا میرے پاس، یہ سرد جنگ ہے جو جاری ہے۔ لہٰذا اپنے ان بچوں اور جوانوں کو بہت کچھ دینے کے لیے اس موضوع کا انتخاب نبی کو پسند ہے، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ کربلا میں بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، بنی ابو طالب شہید ہوئے۔ حضرت ہاشم کے تو کئی بیٹے تھے، ان میں ایک عبد المطلب تھے، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں ایک ابو طالب تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے کن کن بیٹوں کے بچے کربلا میں شہید ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کربلا میں ہم جلدی میں کہتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، اور کیونکہ خاندان بنی ہاشم مشہور ہے اس لیے کہہ دیا جاتا ہے بنی ہاشم، ورنہ کربلا میں بنی ہاشم کے شہداء نہیں ہیں، کربلا میں بنی ابو طالب کے شہداء ہیں۔ ایک شہید بھی اہل بیت کا نہیں ہے کہ جو ابو طالب کی اولاد میں سے نہ ہو، یعنی جتنے بھی اس خاندان کے شہید ہیں اولاد ابو طالب ہیں جی، حضرت عبد المطلب کے اور بچوں کی اولادیں نہیں ہیں۔ اتنی بڑی قربانی جس شخصیت نے دے دی ہو، اپنی نسل قربان کر دی ہو، اپنا پورا قبیلہ اسلام کے دفاع میں لگا دیا ہو، تم ان پہ منفی باتیں کرتے ہو، نبی کی اذیت کا سبب ہے۔ اور اولاد ابو طالب میں جو کربلا میں شہید ہوئے،
آج 7 محرم کو حضرت ابو طالب کے ایک پوتے کے بیٹے کا ذکر ہے، پر پوتے کا ذکر ہے، حضرت قاسم ابن حسن۔ حضرت رو بڑا جگر ہے اس ماں کا، جسے ام فروا کہتے ہیں، بڑا حوصلہ ہے اس بی بی کا۔ بظاہر حضرت ام فروا خاندان ابو طالب میں سے نہیں تھی۔ تربیت ماں کا اثر دیکھیے، 2 یا 2.5 سال کے ہیں جب امام حسن کی شہادت ہو رہی ہے۔ کربلا میں جناب قاسم کا سن 13 سال کا لکھا ہے۔ شاید 13 سال کے شہیدوں میں منفرد شہید ہیں حضرت قاسم۔ ساری رات اپنے بچے کو سمجھاتی رہی، قاسم دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے دیر کر دی تو لوگ کہیں کہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ دیکھو علی اکبر شہید نہ ہو جائیں، حسین کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے، تم بڑے بھائی کی اولاد ہو، پہلے اپنی قربانی پیش کرنا۔ جی عجب نہیں امام حسین نے جب یہ جملے سنے تو کہا ہو اے بھابی تمہاری قربانی تو سب سے منفرد ہوگی، تمہارے بچے کی قربانی تو کسی قربانی سے قابل مقایسہ نہیں ہوگی۔ 2 لاشیں پامال ہوئے ہیں عزیزانو، کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے ہیں، ایک شہادت کے بعد اور ایک زندگی میں۔ ایک بدن زندگی میں پامال ہوا اور ایک شہادت کے بعد پامال ہوا۔ امام حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا ہے، اور حضرت قاسم کا بدن مبارک ان کی زندگی میں پامال ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے اللہ۔ جناب ام فروا ساری رات اپنے بچے کو سمجھا رہی ہیں کہ اسی کیفیت میں ایک مرتبہ جناب قاسم خیمے سے باہر آئے، ڈھونڈ رہے ہیں چچا کہاں ہیں، اور امام حسین ہیں جو گشت پر ہیں اور ملاقاتوں میں ہیں اور صبح کے معاملات کو منظم کرنے میں مصروف ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امام حسین کے سامنے آ کر حضرت قاسم کھڑے ہو گئے۔ امام نے پوچھا قاسم بیٹا کیوں آئے ہو؟ فرمانے لگے چچا جان بتائیں گے کل شہداء کی فہرست میں میرا نام ہے؟ امام نے پیشانی کا بوسہ لیا، سوال کیا قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک شہادت کیسی ہے؟ قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو بے ساختہ فرمایا احلی من العسل، چچا جان میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے یہ موت۔ امام نے فرمایا قاسم تم اپنا نام پوچھنا چاہتے ہو کہ شہداء کربلا میں تمہارا نام ہے یا نہیں؟ تو بس اتنا جان لو کہ تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ بس عزیزانو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک انگڑائی لی، کس نے؟ حضرت قاسم نے انگڑائی لی، کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا وہ کھل گیا۔ جی ایک کپڑا باندھا جاتا تھا پہلے کمر میں، وہ کھل گیا۔ ایک مرتبہ انگڑائی لے کر فرمان لگے هل يصلون الى الخیام، کیا فوج اشقیہ خیمے میں آ جائے گی؟ اس لیے کہ میرا بھائی علی اصغر تو جھولے میں ہے۔ دیکھا آپ نے غیرت ہاشمی کیا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں میرے لال، میں قاسم علی اصغر کو گودی میں لے جاؤں گا اور میدان کربلا میں اس بچے کو لے کے جاؤں گا، وہاں یہ شہید ہو جائے گا۔ اب ساری رات جناب قاسم اسی کیفیت میں ہے کہ کل کیسے اپنی قربانی کو دوں گا۔ اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی رونے والوں، اور جب اصحاب کی قربانیاں پیش کر دی گئیں اور آوان کی قربانیاں دے دی گئیں تو پھر بنی ابو طالب کی قربانیاں شروع ہوئیں۔ تو جناب قاسم آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے چچا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ تو امام حسین نے سنیں گے کیا ہوا؟ امام حسین نے گلے لگا کے اتنا گریہ کیا، اتنا روئے حسین۔ عزیزانو بعض جملے مقتل کے اتنے سخت ہیں جن پہ ہمیں رونے کے لیے زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین رو رہے ہیں، کربلا میں حسین رو رہے ہیں۔ امام نے اپنے بھتیجے قاسم کو گلے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ مقتل کا جملہ ہے کہ دونوں زمین پر آ گئے۔ اور جناب زینب کبریٰ نے بڑھ کر امام حسین سے سوال کیا بھیا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جملہ سنیں گے کیا فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا اے بہن زینب یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، یہ مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، یہ مجھے جانے کی کہتا ہے۔ امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا عباس اسے تیار کرو، قاسم کو آمادہ کرو۔ جناب قاسم کو آمادہ کیا، جب آمادہ کر کے گھوڑے پر بٹھایا تو پیر آپ کے رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، اس لیے کہ حضرت قاسم کا بدن مبارک چھوٹا تھا، کم تھا، حضرت کا قد اتنا لمبا نہیں تھا، اور رکابیں بڑی تھیں، رکابیں کاٹ کے پیروں تک پہنچائی گئیں۔ اور پھر جب جناب قاسم کو بٹھا دیا تو حضرت امام حسین نے فرمایا عباس اس کے نقاب بھی لگا دو۔
اس کے نقاب لگا دو، اس لیے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ چاند جیسا ہے اور کمسنی اس کے چہرے سے آیا ہے، کہیں دشمن اسے بچہ سمجھ کے گھیر نہ لے۔ یہ کہہ کر جناب قاسم کے نقاب لگوائی۔ عزادارو آپ رو رہے ہیں، مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے مقتل کا۔ جب کوفے میں یہ اسیروں کا قافلہ پہنچا تھا نا، تو ایک قیافہ شناس شہداء کے سروں کو دیکھ دیکھ کر حال بتاتا تھا۔ جی کسی نے آواز دے کر کہا گھوڑے کی گردن میں بھی ایک سر بندھا ہوا ہے۔ جب اس نے جا کر جناب عباس کے چہرے کو دیکھا تو یہ کہتا ہوا اٹھا کہ یہ صاحب سر بتاتا ہے، یہ چہرہ بتاتا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ اس کے دل کی تمنائیں پوری نہیں ہو پائیں۔ اجرکم اللہ۔ اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو آوازیں آزاد چھوڑیں، مجلس میں آوازوں کو بلند ہونا چاہیے۔ کہنے لگا یہ صاحب سر بتاتا ہے کہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ تو ایک اور آواز آئی کہ ایک اور سر بھی ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ تو وہ قیافہ شناس جاتا ہے، جناب قاسم کے سر کو دیکھتا ہے۔ جناب قاسم کے سر کو دیکھ کے بے ساختہ کہتا ہے کہ فلقت القمر، یہ تو چاند جیسا چہرہ ہے۔ عزادارو جو دشمنوں کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ حضرت قاسم کو تیار کیا، فرمایا اس کے نقاب لگا دو۔ اب حضرت عباس نے نقاب لگا کر حضرت قاسم کو گھوڑے پر بٹھا دیا۔ پہنچے ہیں میدان کربلا میں اور وہاں جا کر اپنے کردار کو پیش کیا، اپنے جہاد کو پیش کیا، یہاں تک کہ ایک آواز آئی قاسم تم لڑ رہے ہو، تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ حضرت قاسم نے جھک کے دیکھا، ایک گرز آ کے لگا اور جیسے ہی ایسا وار ہوا کہ گھوڑے پر نہیں بیٹھ پائے۔ آواز دی چچا جان میری مدد کیجیے گا۔ امام حسین واحد پکار پر ایسے گئے ہیں کہ جیسے حضرت قاسم کے پکارنے پر گئے ہو۔ حضرت قاسم نے آواز دی چچا مدد کیجیے گا۔ امام فوراً گھوڑے پر بیٹھے اور اس انداز سے گھوڑا دوڑایا ہے کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے۔ اور جیسے ہی آوازیں لگنا شروع ہوئی بچو حسین میدان میں آ گئے، سنبھالو حسین آ گئے، یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے۔ ایک مرتبہ آواز اٹھتی رہی چچا بچائیے، چچا بچائیے۔ اب جو امام حسین لاشے پر پہنچے ہیں، لاشا پامال ہو چکا تھا۔ آواز دی ہے قاسم تیرے چچا پر بڑا گرا ہے، تم مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا مدد نہ کر پائے۔ عزادارو تھک کر نہیں روئیں گے، مجھے 2 منزلیں اور لے لیجئے۔ امام زمین پر بیٹھے، 2 روایتیں ہیں جناب قاسم کے لاشے کے متعلق۔ یہ طے ہے، یہ مسلم ہے، کسی مقتل نگار نے اختلاف نہیں کیا کہ حضرت قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے۔ حضرت قاسم کا لاشا پامال ہوا، یہ سب نے لکھا ہے، مگر 2 باتیں مختلف لکھی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی گئی جو آپ نے اکثر سنی ہے، امام نے اپنی اباب شادی کہیں سے ہاتھ اٹھایا، کہیں سے سر مقدس اٹھایا، کہیں سے بدن مقدس کا فلاں حصہ اٹھایا، اپنے بھتیجے کے لاشے کو ایک گٹھڑی میں رکھا اور امام حسین لے کے چلے ہیں گنج شہیدہ کی طرف۔ اور ایک مصائب ہیں جو جناب سید ابن طاؤس نے لکھے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے جب لاشا دیکھا ہے تو اب لاشا اٹھانا چاہتے ہیں۔ حسین لاشا کیسے اٹھائیں؟ لاشا پامال ہو چکا ہے، حسین کیا کریں؟ امام حسین نے اپنے بچے کا لاشا اٹھایا ہے اپنی کمر کے اوپر، جس کا بدن اتنا چھوٹا تھا، سید ابن طاؤس لکھ رہے ہیں، جس کا بدن اتنا چھوٹا تھا کہ رکابوں کو کاٹ کر جناب قاسم کے پیروں تک رکابیں پہنچائی گئیں، اس کا بدن حسین کے بدن کے 2 برابر تھا۔ اللہ اکبر! گھوڑوں کے ٹاپوں سے یہ قاسم کا بدن کیا ہو گیا؟ امام نے اپنے پشت پر حضرت قاسم کے بدن کو اٹھایا، لا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ آواز دی بہن زینب بھابی ام فروہ کو بلا لاؤ۔ جناب زینب گئی ہیں خیمے میں، بی بی دکھائی نہیں دی، دوسرے خیمے میں گئی، بی بی دکھائی نہیں دی۔ کسی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی ام فروہ خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے، آواز آ رہی ہے شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ آواز دی جناب زینب نے، اجرکم اللہ، آواز دی جناب زینب نے، بھابی ام فروہ حسین بلا رہے ہیں، قاسم کا لاشا لے کر آئے ہیں۔ بی بی آئی ہیں، اپنے بچے کے لاشے کو دیکھا، ماں کسی ماں کو ایسا لاشا اللہ نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ جناب ام فروہ نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا، اسی کیفیت میں کہنے لگی اے بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ اجرکم اللہ،
مجھے یہ تار تار کرتا، یہ چاک چاک کرتا جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تار تار ہو گیا ہے، یہ خون بھرا کرتا مجھے چاہیے۔ امام ایک ماں کے دل کو رکھنا چاہتے ہیں۔ امام نے نہیں کہا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی، بھابھی یہ کرتا تو مزمحل ہو گیا، بھابھی یہ کرتا تو چاک چاک ہو گیا۔ امام نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کے حوالے کر دیا۔ بی بی نے اسے اپنے صندوق میں رکھ لیا۔ عزادارو، عاشوراء کے دن شام غریبہ سے کچھ پہلے عصر عاشوراء کے بعد خیمے لوٹے گئے، تبرکات لوٹے گئے۔ یہ قافلہ کوفہ سے شام سے رہائی پا کر جب چلا ہے تو تبرکات واپس ہوئے۔ ہر بی بی کے ہاتھ میں گٹھڑی ہے، ہر بی بی نے ایک اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ مدینے پہنچا۔ جیسے ہی مدینے پہنچا، بی بی ام فروہ نے فرمایا مجھے پہلے جنت البقیع جانا ہے، مجھے پہلے جنت البقیع جانا ہے۔ حضرت ام فروہ کو جنت البقیع لے کر آئے۔ جیسے ہی جنت البقیع میں پہنچی ہیں، سواری سے اتر گئیں، زمین پر بیٹھ گئیں، گٹھڑی کھولنا شروع کی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی، تمہارے بچے کی نشانی لائی ہوں، قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔